بات نہیں کرنے لگا، ابھی خواجہ صاحب کی بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے خواجہ معین الحق والدین حسن سنجری علم با کمال داشت۔ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معین الحق والدین، حق اور دین کی مدد کرنے والا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کمال علم رکھتے تھے۔ ذرا بولو، کیونکہ اب ٹائم اتنا نہیں ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کیا رکھتے تھے؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے کیا آپ کی شان بیان کی؟ کمال علم۔ جاہل ولی نہیں ہو سکتا، جاہل اور ادھر کامل علم۔ کتنا؟ انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ کہا یہاں تو وہ خزانے لٹائے جا رہے ہیں، اللہ کے انوار برسائے جا رہے ہیں اور اللہ کے نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ داتا وہ ہیں، یہاں ناقص تو ناقص ہیں، جو کامل آتے ہیں تو داتا صاحب اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ پہلی ان کی شان بیان کی کہ وہ کامل علم رکھتے تھے۔ کیا؟ آئے جب پیار کرنا ہے وضو کرنا بھی نہیں پتا، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں میں نے کہا انہیں استنجے کا بھی پوچھو، انہیں پوچھو مسائل شریعت۔ اور یہ خواجہ صاحب ہیں، ایک مسجد میں مسئلہ بن گیا کس کا کہ قبلہ کدھر ہے، تو خواجہ صاحب وہاں آئے نا، تو آپ نے اس کو ایسے کیا نا، بچے کو ایسے، تو اس نے دیکھا تو سامنے قبلہ تھا۔ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے اتنا روشن کیا تھا کہ جب رب کرم فرمانے پہ آتا پھر ان کے ذریعے قبلہ بھی دکھا دیتا تھا۔ خواجہ صاحب علم با کمال رکھتے تھے۔ جاہل پیر نہیں ہو سکتا، پیر تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی کی نشانی یہ ہوگی جو ولی ہوگا وہ عالم باللہ ہوگا، اللہ کو جاننے والا، علم شریعت رکھنے والا ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی کہ علم با کمال رکھتے تھے۔ تصانیف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری در اطراف و نواحی خراساں بسیارس، آپ نے ایک کتاب نہیں لکھی۔ آج یہ بولتے ہیں کتاب پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، آپ نے بڑی کتابیں لکھی، لیکن کہتے ہیں ساری کتابیں خراساں کے نواح میں اطراف میں بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں مدت 70 سال در شب خواب نہ کرت وہ پشت بر زمین نہ نہاد۔ فرماتے ہیں 70 سال، کتنے سال؟ 70 سال رات کو سوئے نہیں۔ بولو ذرا، 70 سال، ذرا غور کرو۔ آپ پھر کہنا آپ کو پڑے گا یہ خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے جلووں میں روشن ہوتے ہیں۔ ہم تو تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، ادھر بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، پھر اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ یہ اللہ کے نواز سے روشن ہوتے ہیں، پھر یہ راتوں کو اٹھے رہتے ہیں، رب کے جلووں میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنے کتنے وقت گزر جاتے ہیں۔ 70 سال آپ سوئی نہیں اور آپ نے پشت زمین پر رکھی ہی نہیں۔ 70 سال پر پشت زمین، پشت بر زمین نہ نہاد، زمین پر نہیں رکھی۔ وہ 7 سال وضوء او جز در قضائے حاجت باطل نشد۔ کہتے ہیں اور 70 سال بغیر قضائے حاجت کے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، صرف قضائے حاجت کے وقت وضو، پھر آپ نے وضو کیا، اور اس کے علاوہ 70 سال آپ اسی طرح رہے ہیں۔ کہنا آسان ہے، 70 سال۔ پھر آگے سنیں، جن کا 70 سال وضو نہیں ٹوٹا سوائے قضائے حاجت کے، تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ خواجہ صاحب سے بڑی محبت ہے، فجر پڑھی کوئی نہیں، چھٹی کرا رہا ہے۔ کیا چھٹی کرا رہا ہے تو؟ کیا ختم دلا رہا ہے؟ آسان ہے ختم دلانا، لیکن خواجہ صاحب کے مشن پہ چلنا مشکل ہے۔ ان کا مشن آمینہ کے لال کا ہے، ان کا وہی راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جن کی زندگی اللہ کتاب میں اتنی گزری کہ وہ تو ہر گھڑی وضو میں رہتے تھے۔ ہمیں نماز کا وضو نصیب نہیں، وہ تو ہر گھڑی وضو میں رہتے تھے، رات بھی وضو میں گزرتی، صبح بھی وضو میں گزرتی، صرف قضائے حاجت کے وقت آپ وضو کرتے تھے، اور اتنے متجلی اتنے روشن تھے، کیا کھاتے ہوں گے کہ وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اب یہاں کتنے کتنے روزے رکھتے۔ اب آگے دیکھیں اگلی بات کیا لکھی، چشم ہا بستہ می داشت وقت نماز می کوشاد۔ آنکھیں بند رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آنکھیں بند رکھتے تھے، صرف نماز کے وقت کھولتے تھے، وغیرہ آنکھ نہیں کھولتے تھے۔ آپ ذرا سنو، آنکھیں بند رکھتے تھے اور وقت نماز کے بعد، یہ ہمارے ولیوں کی شان۔
اور دوسرے ہیں پریشان، اور ہم ہیں اس پہ حیران۔ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، بند رکھتے تھے اور نماز کے بعد کھولتے تھے، اور پھر کیا؟ وہ برہر کی نظر شیخ افتاد ولی اللہ شدے، کہا آپ آنکھ نہیں کھولتے تھے، جب نماز میں آتے آنکھ کھولتے، اور آپ کی آنکھ اور آپ کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی وہ اللہ کا ولی ہو جاتا۔ ایسے نہیں یہ باتیں مشہور کہ آپ نے کتنوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، کہ آنکھ نہیں کھولتے تھے، اللہ کے نور سے اتنے روشن تھے کہ جب وہ آنکھ کھلتی اور رب کا جلوہ دل پہ پڑتا، دل کی تختی صاف ہو جاتی اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ کون ہے؟ پہچانو اپنے بزرگوں کو۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ وہ رب کے فرما بردار تھے، آمنہ کے لال کے غلام تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے کو بیان کریں، اپنے بزرگوں کی علم کی دولت بیان کریں، اس پہ عمل کی دولت بیان کریں۔ انہوں نے ساری زندگی علم حاصل کر کے پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے میں گزاری ہے، لوگوں کو اس زمین سے اٹھا کے انہوں نے ان کو رب تک پہنچایا ہے، انہیں عرش الہی تک پہنچا دیا ہے، ان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا ہے، کیونکہ خود جو آفتاب بن گئے تھے، تو جو آفتاب بن جاتا ہے، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ ذرے کو بھی آفتاب بنا دیتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔